अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे सब कुछ, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरे व्लॉग्स नहीं आए 2 दिन, क्या बात थी। तो मैंने कहा कि मैं वैसे अंजुम से मैंने कहा था कि बता दें, लेकिन फिर भी मैं भी आपसे बात कर रही हूँ कि कल हम लोग सुबह सो के उठे तो रूटीन के हिसाब से मैं सो के उठी। आबिद ने कहीं ब्रंच पे जाना था, वो ज़्यादा तैयार श्यार हुए अपने दोस्तों के साथ, उन्होंने मिलना था। जैसे एक्साइटमेंट मेरी तरह से सबको ही होती है सब लोगों से मिलने की, तो आबिद तैयार हुए जाने के लिए। तो मुझे ये पता था कि आबिद ब्रंच पे जा रहे हैं। मैं उठ के मैंने डेली रूटीन की तरह अपना व्लॉग मेरा स्टार्ट किया। अलराया हिना की तरफ से आया हुआ था एक ड्रेस, जिसकी मैंने अभी आप वीडियो देखेंगे, मैंने इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं चलाऊंगी, वो मैंने रिकॉर्ड की। कुछ मेरे लिए गिफ्ट्स में बिल्किस हैं मेरी यूट्यूब फैमिली में से, उन्होंने मुझे भेजे हुए थे अमेरिका से, वो मैंने अनबॉक्स किए दिखाए। ये सब रूटीन में मैं व्लॉग्स बना रही थी। अचानक मुझे कहीं जाना था तो मैंने आमिर को फ़ोन किया। मेरे जहन में यही था कि आबिद गए में ब्रांच पे। मैंने आमिर को फ़ोन किया कि आ जाए और गाड़ी सा निकालें, तो आमिर का फ़ोन है कि मैं साहब के साथ हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आबिद आप ब्रांच पे भी जाते हुए आमिर को साथ लेके गए, क्योंकि आमिर यूजुअली मेरे साथ होता है, तो मतलब मेरे ड्राइवर है। तो मैंने कहा आमिर बताया वगैरह चले गए हो, तो आमिर ने कोई जवाब नहीं दिया। आमिर का सबको पता है वो थोड़ा सा कम बात करता है। तो उतनी देर में ना आमिर का दोबारा फ़ोन आया कि साहब के वालिद की तबीयत ठीक नहीं थी, बड़े साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, हम उनके साथ हैं। तो मैंने कहा वो अच्छा। तो मैंने आबिद को फ़ोन किया, मैंने कहा आबिद अबू ठीक है ना आबिद? आपको उस वक्त मैंने आबिद ने कहा अबू ठीक नहीं है, उनकी सांस से ना बहुत आवाज़ आ रही है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक हो जाएंगे, क्योंकि रूटीन में मैं 1-2 दिन के बाद आबिद को हॉस्पिटल ले जाते रहते हैं, तो मेरे ख्याल था अभी भी वो ठीक हो जाएंगे, आ जाएंगे। कोई 5 मिनट के बाद आबिद का मुझे फ़ोन आया कि अबू नहीं रहे, अबू हमें छोड़ के चले गए। तो एकदम से मुझे बहुत जैसे एक पैनिक सा और वो हुआ, और वो के मतलब बिल्कुल ही जिस तरह आप एक चीज़ में मगन नहीं होते कि दिन का स्टार्ट किया होता है, कोई आप प्रिपेयर्ड होते हैं ना, जैसे बहुत दिन से आबिद के अबू हॉस्पिटल में थे, तबीयत ठीक नहीं थी, तो आपका एक और स्टेट ऑफ माइंड होता है। लेकिन एकदम मैं बहुत वो हुई कि अच्छा, तो मैंने आबिद ने कहा अभी तुमने किसी से बात नहीं करनी, मैं खुद बताऊँगा, अभी तुमने किसी से बात नहीं करनी। मैंने कहा अच्छा। तो बाद में मुझे मैंने बताया। खैर आबिद घर चले गए, अपनी अम्मी बहन को बताया, और आमिर मुझे नहीं पता, शायद ऊबर पे या कैसे घर आ गया। वो मैं अपनी गाड़ी पे गई आबिद के वेस्टरिज पेरेंट्स की तरफ, और आबिद हॉस्पिटल से सीधा घर गए। तो आमिर ने बताया कि हमने जब साहब ने आबिद का कहा कि उनको गाड़ी में जब उनको बिठाया तो उनकी सांस से बहुत आवाज़ आ रही थी, और रास्ते में थोड़े एक पॉइंट पे उन्होंने आमिर कह रहा था कि मुड़ के मुझे बताया कि देखो उनकी आवाज़ ख़त्म हो गई है, इसका मतलब वो ठीक हो गए हैं, ठीक हो रहे हैं। तो लेकिन वो शायद वही लम्हा था जब अब्बू चले गए थे, लेकिन जब तक डॉक्टर को चेक करके नहीं बताते तो जाहिर है हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते। तो बस यही था। फिर कल से इसी तरह से वक्त गुजरा, पता ही नहीं चला। और आज आबिद के एक भाई ने बाहर से आना था, कुछ पता नहीं चला, और आज नमाज जनाजा हो गया। सब उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। आज की पहली रात है उनकी, जो कि यहाँ पर नहीं होगी, और दुआओं में सब याद रखें। तो इसके साथ मैं क्लिप थोड़ा सा लगाऊंगी जो कल मैंने इससे पहले रिकॉर्डिंग की, वो आपके साथ शेयर करूंगी, और उसके बाद आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। मैं कल अपनी बहन सादिया को कह रही थी कि मेरे लिए ना वीडियो बनाना थेरेप्यूटिक भी बहुत है। जब मैं कनेक्ट करती हूँ या जब कैमरा ऑन होता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं वो उज़्मा जो पहले थी वो नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। मैं दूर दूर जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हज़ारों मील कोसों 7 समुंदर पार, मैं उन लोगों के साथ भी कनेक्ट कर रही हूँ जितनी ही मैं अपने साथ वाले लोगों से कर रही हूँ। तो हर रोज़ मैं भी इंसान हूँ, ज़िंदगी के हालात डिफरेंट होते हैं, दिन डिफरेंट होते हैं,
لیکن جو میری بہت ساری ڈیوٹیز ہوتی ہیں, جو میرے بہت سارے کام ہوتے ہیں, وہ میرے ساتھ ایز اٹ از ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. آج بھی تھوڑا سا میں ذہنی طور پہ کچھ ڈفرینٹ ہوں, لیکن مجھے کچھ چیزیں, باتیں تھیں, میرا کام تھا جو کہ مجھے کرنا تھا, مجھ سے ریلیٹڈ ہیں کچھ لوگ, ان کا بھی کام مجھے ساتھ کرنا تھا. پہلی بات تو یہ کہ مجھے بہت پیارا گفٹ بھیجا میری یوٹیوب فیملی میں سے. بلقیس ہیں, امریکہ میں ہوتی ہیں, انہوں نے, میں نے کہا وہ شیئر کروں آپ کے ساتھ. ساتھ میں الرعایا ہنا کی طرف سے بہت پیارا کوئی ڈریس آیا, وہ ان باکس آپ لوگوں کے ساتھ کروں گی. اور چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. سبسکرائب میرا چینل نہیں کیا, پھر بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ, لیکن اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو وہ صرف مجھے سپورٹ نہیں کرے گا, بہت ساری ہاؤس وائفس کو اور ہوم میکرز کو سپورٹ کرے گا جو کہ بہت سالوں سے کام کر رہی ہیں, لیکن ان کا کام شاید ایک مالا, موتیوں کی مالا ہوتی ہے نا, پوری رات ایک ہاؤس وائف اس میں موتی چن 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 کے ایک مالا بناتی ہے, لیکن گرا لگانا بھول جاتی ہے. تو جب وہ صبح اٹھتی ہے تو مالا دوبارہ سے بکھری ہوئی ہوتی ہے اور دوبارہ سے وہ موتی چن کے ایک مالا بنانا شروع کر دیتی ہے. تو میں بھی انہی ہاؤس وائفس میں سے ہوں جو کہ روزانہ مالا بناتی ہیں اور روزانہ رات کو بکھر جاتی ہے. تو ان سب ہاؤس وائفس کو سپورٹ کریں اور پاکستان کو سپورٹ کریں, اور ہم لوگ جو کہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوئے اب کسی بہت بڑی ڈگری پہ کچھ کرنے کے لیے, اپنے گھر کے کاموں سے آج جو میں کرتی تھی چھپ کے دیواروں کے پیچھے, آج وہی مجھے سپورٹ کر رہا ہے, میری فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے, میرے لیے بہت بڑی بات ہے. صبح صبح سب سے پہلے اپنی لک میں دکھا دوں. یہ زارا کا سویٹر ہے, میرے بہت وارم اور اچھا ہے, کلر بہت اچھا ہے, اور یہ جینز میری بنانا ریپبلک کی ہیں, کھلی والی جینز ہیں یہ, اور ساتھ میں نے اس کے وائٹ اپنا کیمیسول ہمیشہ کی طرح پہنتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے. اور جن لوگوں کو لگتا ہے ہلکا سا کیمیسول جو نظر آتا ہے نا, لوگ بڑے پرنٹڈ اور اچھے اچھے پیارے پرنٹس کے پہنتے ہیں تاکہ وہ بھی ایک سٹائل ہوتا ہے, لیکن میں بلیک اور وائٹ یا ایک دو اور میرے کلرز ہیں جو مجھے پسند ہیں, وہی لیتی ہوں زیادہ. تو یہ سویٹر بھی مجھے بلقیس کی طرف سے آیا ہے جو کہ امریکہ میں ہوتی ہیں. تھینک یو ویری مچ بلقیس, میں نے فوراً سے پہن لیا ہے کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا. اس کی لینتھ بھی ماڈرن, جو آج کل کی لینتھ جو ان ہے یہ وہ ہے لینتھ. گفٹس یہاں پہ ختم نہیں ہوئے. یہ وہ باسکٹ ہے جو کل میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی, جو کہ بالکل میری کمیٹی پارٹی کے لیے میں نے ریڈی کیا ہے. یہ وہ باسکٹ ہے, اور ساتھ میں یہ شال ہے, یہ مجھے بلقیس سے یہ بھی بھیجی ہے جو کہ مجھے بہت اچھی لگی ہے. یہ بھی زارا کی ہے, اور فر ہے اس کے ساتھ بڑی کیوٹ سی. یہ اوریجنل فر نہیں ہے تو اس لیے پلیز وہ جو اینیمل رائٹس کے میں خود بھی بہت حق میں ہوتی ہوں, یہ وہ فر نہیں ہے. ویلنٹینو کا پرفیوم ہے, بہت پیاری چیزیں ہیں, بہت دل سے چیزیں ہیں بھیجی ہیں انہوں نے. آج کل کے زمانے میں جب ہر انسان ایک ایک پیسہ بچا کے اور اچھی جگہ پہ اور ضائع ویسٹ کیے بغیر اسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اس ٹائم میں کسی اور کے لیے سوچنا بہت بڑی بات ہے. میری دل سے دعائیں جو لوگ میرے بارے میں سوچتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بڑی بڑی چیزیں مجھے بھیجتے ہیں, اللہ ان کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ کرے. ولاگنگ اور ویڈیوز بنانا ایک بہت رسپانسبل جاب ہے, بہت اس لیے ان اے وے کہ کل پرسوں میں کسی کا ولاگ دیکھ رہی تھی, ان کو ٹرکش گورنمنٹ نے ٹرکی بلایا ہوا تھا اور بہت اچھی بچی ہیں, لیکن تھوڑا سا کیونکہ جب تک آپ پریپیئر نہیں کرتے اپنا کام, یا پہلے جب تک آپ ریسرچ نہیں کر لیتے تو آپ کو بولتے ہوئے آپ کو ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہوتا, اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے بولنے سے پہلے. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن آپ کو اس کے بارے میں ریسرچ کر کے اپنے کرافٹ کو اور اچھا کرنا بہت ضروری ہے. ایک اور چیز جو میرے پاس بہت پیاری آئی ہے, یہ جو میں آپ کو دکھا رہی تھی, اب میں اس کو کروں گی ان باکس آپ سب لوگوں کے ساتھ. آئیے, لیکن اس میں اس طرح سے نا کیمرے میں یہ جھلمل ستارے سے نہیں آ رہے. جو بلیک سٹونز لگائے ہوئے ہیں, بہت ڈیٹیلنگ اور بہت پیارا اس پہ
کام ہوا ہوا ہے. یہ پتہ مجھے یہ جو کٹ ورک ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے اور کتنا یہ نیٹ ہوا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو میں آپ کو دکھا سک رہی ہوں ٹھیک ہے نہیں. دیکھیں کتنا باریک اور اچھا کام ہوا ہوا ہے. یہ دیکھیں بیڈس ڈیٹیلنگ بہت اچھی ہے, بہت پیاری ہے. یہ لمبی کافتان ہے اور کرنڈی پر ہے. یہ آج کل آپ لوگ شال کے ساتھ شام کو بہت اچھے طریقے سے اس کو سٹائل کریں گے. جتنا اچھا آپ اس کو سٹائل کریں گے اتنا اچھا آپ کی لک کریٹ ہوگی. تو یہ تھی ویڈیو جو کہ میری پہلے میں نے ریکارڈ کی ہوئی تھی اس سارے واقعے کے ابو کے اس دنیا سے جانے سے پہلے. وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور اب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے دوبارہ ملوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا عابد کے لیے, میرے بچوں کے لیے, اور جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. بے شک یہ سفر ہم سب نے طے کرنا ہے اور وہ منزلیں جن سے وہ آج گزر رہے ہیں کل کو ہم نے بھی انہی منزلوں کو پار کرنا ہے. تو ہم سب کو ایک دوسروں کی دعاؤں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کی مغفرت فرمائے, ان کے تمام درجات بلند کرے, تمام تر ان کے جو بھی انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے 4 گنا زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ ثواب دے, اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین.